پچھلی 2 کلپ سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم سب لوگوں کی کامیابی مکمل دین میں ہے، اور دین پر کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جن لوگوں کو دین سے کامیابی کا یقین ہوگا، اور انسان کے یقین کا پتہ اس کی محنت کے میدان سے چل جائے گا۔ محنت کا میدان اس نے جس چیز کو بنا رکھا ہے اس کا یقین اسی چیز سے ہے۔ اگر اس نے دین عمل میں اپنا رکھا ہے لیکن محنت کا میدان دنیا کو بنا رکھا ہے تو باوجود دین کا عمل اپنانے کے اس کی زندگی میں کامیابی نہیں آ سکتی، اس کی زندگی میں ناکامی آئے گی۔ جسے مثال کے طور پر ایک شخص نے کیا کرا، بیماری کے آنے پہ صدقہ کرنا شروع کرا اور دوائی بھی کرنی شروع کری، تو اس کا یقین جس طرف ہوگا اس کا محنت کا رخ اسی طرف ہوگا۔ اس کا یقین اگر دوائی پر ہے تو اس کا جان، مال اور وقت اس کا زیادہ دوائی پر لگے گا، اور اگر اس کا یقین صدقے پر ہے، نبی کی بات پر کہ نبی نے بتایا ہے کہ صدقے کی کثرت بیماری سے شفا ہے، تو اس کی محنت کا میدان جان، مال اور وقت وہ صدقے پہ خرچ ہوگا۔ اسی سے ہم کمپیریزن سے پتہ کر لیں گے، اس سے پتہ چل جائے گا مقابلے سے کہ یقین کس چیز پر ہے۔ اب ہم سب لوگوں نے محنت کا میدان تو بنا رکھا ہے دنیا کی چیزوں کو، اور دین جو ہے صرف معمولات کے اندر میں ہے، تو باوجود دین اپنانے کے بھی ناکامی زندگی میں آ رہی ہے، کامیابی نہیں آ رہی۔ جیسے ایک آدمی کے کھیت بھی ہے اور اس کی دکان بھی ہے، اس نے محنت کا میدان بنایا ہے دکان کو، اور کھیت صرف اس نے لے رکھا ہے، اس پہ محنت نہیں کرتا، تو کیا کامیابی سے کھیت سے مل جائے گی؟ باوجود کھیت ہونے کے، اس کے پاس زمین ہونے کے، اسے جو ہے ناکامی دکھائی دے گی کھیتی کے اندر میں، کیونکہ اس نے محنت کا میدان دکان کو بنایا ہے، کھیت کو نہیں۔ اور اگر اس نے محنت کا میدان کھیت کو بنایا ہے اور دکان کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، دکان بھلی سے اس کی ہے، تو اسے نفع دکان سے نہیں ملے گا، کھیت سے ملے گا۔ بالکل اسی طرح ہم لوگوں نے محنت کا میدان دنیا کی چیزوں کو بنا رکھا ہے، احکامات کو نہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں۔ اس وجہ سے باوجود دین عمل میں ہونے کے، نماز عمل میں ہونے کے، تسبیح عمل میں ہونے کے، تلاوت عمل میں ہونے کے، ان چیزوں پر وعدے پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ اللہ پاک وعدے پورا کرے گا یقین والوں کے لیے، اور یقین اس کا جو جس طرف ہوگا اسی طرف اس کی محنت کا میدان بنے گا، اسی کی طرف بار بار کوشش اور جد و جہد کرے گا۔ کوئی بھی شخص ایسے بزنس میں پیسہ نہیں لگائے گا جس سے اسے نفع کی امید نہ ہو، کوئی بھی شخص کسی ایسے کورس کو نہیں کرے گا جس سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو۔ ہر شخص اسی تعلیم پر پیسہ خرچ کرتا ہے جس سے اسے نفع ملے، اور ایسی جگہ ایسے بزنس میں پیسہ خرچ کرتا ہے جس سے اسے فائدہ ہو، اور ایسی جگہ پر جانا پسند کرے گا کہ جہاں پر اسے فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ کوئی بھی شخص ایسی جگہ پہ جان، مال اور وقت نہیں لگائے گا جس سے اسے نفع کی امید نہ ہو، یقین نہ ہو۔ بالکل اسی وجہ سے انسانوں نے آج اللہ کے احکامات کو یعنی اعمالوں کو محنت کا میدان بنانے سے چھوڑ دیا ہے۔ صرف دین معمولات میں آیا پڑا ہے، اعمال معمولات میں ہے، اور محنت کا میدان دنیا پر ہے، اس وجہ سے کچھ نہیں مل رہا۔ میں نے پہلے والی کلپ میں بھی مثال دی تھی، ایک شخص نے ایک کمپنی میں یا پھر کسی فیکٹری میں کام کرنا شروع کرا، 20,000 روپے مہینے اس کی سیلری طے ہو گئی، تو اس نے محنت کری خوب وہاں پر۔ اب 1 مہینے کے بعد اسے سیلری ملے گی، لیکن اس سیلری لینے کے لیے دوسری کمپنی والے کے پاس جا رہا ہے، دوسری فیکٹری میں جا رہا ہے، تو کیسے اس کی امید پوری ہوئے گی؟ ان لوگوں کی طرف جانا، دوسرے فیکٹری والوں کی طرف، کیسے فائدہ دے گا؟ بلکہ اسے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ جدھر اپنی محنت کا میدان بنایا ہوا ہے، جس کے پاس یہ کام کر رہا ہے، اسے اسی سے ملے گا۔ اسی طرح جو لوگ محنت کا میدان اللہ کے احکامات کو نہیں بنائے ہوئے اور اپنی دنیا کو اور خواہشات کو اور چیزوں کو محنت کا میدان بنائے ہوئے ہیں، پھر اللہ سے لینا چاہ رہا ہے، تو ان کی امید بالکل ناکام ہو جائے گی، ان کی امید بیکار ہو جائے گی، انہیں اللہ کی طرف سے کچھ مدد نہ کی جائے گی۔ یہ محنت کا میدان احکامات کو بنائے، یقین کا پتہ محنت کے میدان سے چلے گا۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تو اللہ پر یقین ہے، نبی کی باتوں پر یقین ہے، ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں ان پر۔ حالانکہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو باتیں انہوں نے کہی ہے، اللہ کے رسول نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہے، ان باتوں پر یقین کر لینا۔ اور یقین کا پتہ میں نے پہلے بتا دیا ہے، یقین کا پتہ اس کی محنت سے چلے گا۔ اگر اسے یقین ہے نبی کے بتائے ہوئے عمل پر تو اس پر محنت کرے گا، اور جب ناکامی ملنے پر مایوس سا ہو جائے گا کہ آخر کیوں نہیں مل رہی، جب اللہ کے رسول نے بتائی ہے بات، تو اب یہ کمی چیک کرے گا کہ آخر کیا کمی رہی جس کی وجہ سے عمل اپنانے کے باوجود بھی ناکامی مل رہی ہے۔ آج لوگ باگ حیران اس چیز پر ہوں گے کہ نماز پہ سے ڈائریکٹ مل گیا، اچھا صدقے پہ بنا دوائی کا کام بن گیا، سورہ فاتحہ پہ اس کا کام بن گیا، ایسے کیسے ہو گیا؟ تو لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے وعدہ پورا ہونے دیکھ کر۔ حالانکہ اس پہ کیا حیرانی کی بات؟ کیا کوئی اس پہ حیران ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر گیا؟ حیران تو وہ شخص ہوگی کھانا کھانے کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھر رہا، پانی پینے کے باوجود بھی پیاس نہیں بجھ رہی، کیونکہ ان چیزوں پہ تو طے ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے اعمالوں پر جو وعدے کیے ہیں وہ تو پورے ہونے طے ہے۔ حیران تو وہ شخص ہو جس کے لیے وعدے پورے نہیں ہو رہے کہ میں نے نماز پڑھی میرا کام کیوں نہیں بنا، میں نے صدقہ کرا میرا کام کیوں نہیں بنا، میں نے دعا کری میرا کام کیوں نہیں بنا۔ کیا صرف اتنا کہہ دینا ٹھیک ہے کہ آخرت میں ملے گا؟ ارے خود سوچو، نوٹ بندی کے اندر جو نوٹ بند ہوئے ہیں کیا وہ اب چل رہے ہیں؟
جب وہ ہندوستان میں نہیں چل رہے تو امریکہ کے اندر میں وہ نوٹوں کا بیگ بھر کے ہم لے جائیں تو کیا وہاں چل جائیں گے؟ جو اپنے ملک میں نوٹ نہیں چل رہے تو پرائے ملک میں کیسے چل جائیں گے؟ اسی طرح جن اعمالوں پر دنیا میں وعدے پورے نہیں ہو رہے، دنیا پہ کام نہیں بن رہا، تو آخرت میں ان کا کام کیسے بن جائے گا؟ حالانکہ اللہ پاک نے ہر عمل پہ پہلے جو وعدہ کیا ہے وہ دنیا کا کیا ہے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے ٹچی دنیا کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا اس شخص کے حق میں، تو آخرت کے وعدے کہاں پورے ہو جائیں گے؟ اور شیطان نے اسے مطمئن کر رکھا ہے، ہم تو عمل کر ہی رہے ہیں، اعمال کا ڈھیر لگا رکھا ہے اور ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہو رہا، خوش ہو رہا ہے کہ میرا اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ اعمال قبول ہونے کا پتہ ایسے چلے گا، اعمال پر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کے لیے پورا ہو جائے گا، اور اس کے لیے اسے سب سے پہلے اپنی محنت کا میدان ٹھیک کرنا ہوگا اور اپنی مشقوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم محنت کا میدان اپنے اسبابوں کو اور اپنی چیزوں کو بنائے ہوئے، اسی طرح محنت کا میدان اللہ کے حکموں کو بنائیں اور یقین یہ کرے حکم کے پورا کرنے پہ زندگی بنے گی۔ دین کے احکامات اس امت کو بعد میں دیے گئے ہیں اور ساری قوموں کو بھی دین کے احکامات بعد میں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نبیوں نے آنے کے بعد اس کے یقینوں کو بدلا ہے، ان کے دل سے غیر اللہ کا تاثر نکالا، ان کے دلوں کے اندر سے ہر چیز کا یقین نکال کر اللہ کے حکموں پر کامیابی ہے اس بات کا یقین پیدا کرا۔ اس کی دلیل میں پچھلے قوموں کے واقعات سنائے، پچھلے نبیوں کے واقعات سنائے کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے حکم پورا کرے ان کے پاس بھلے ہی کچھ نہ تھا، اللہ نے ان کی زندگی بنا دی، اور جن لوگوں نے حکموں کو توڑا، اپنی زندگی پہ اپنی مرضی سے زندگی گزاری، تو باوجود سارے مال و دولت کی ان کی زندگی نیست و نابود کر دی گئی۔ تو ہم لوگ بھی کیا کریں؟ سب سے پہلے کامیابی کی یقین سیکھیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کیا اللہ پاک نے، اب پیٹ میں درد کیا اللہ نے، بیماری اللہ کی مخلوق، اللہ پاک شفا دینے والا ہے، قدرت سے بیمار کرتا ہے، قدرت سے شفا دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ پاک میرے پیٹ میں درد ہے، کیا کروں؟ اللہ نے کہا موسیٰ ایک کام کرو، وہ پہاڑ پہ جاؤ، ریحان ایک جڑی بوٹی ہے وہ استعمال کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، پیٹ میں درد میں پتے استعمال کروائے جا رہے ہیں، حالانکہ پتے تو بکری کھائے گی، لیکن انہوں نے حکم کی بنیاد پر جانے کے بعد اللہ کا حکم پورا کر دیا، یعنی پتے کھانے کا حکم تھا وہ پورا کر دیا، حکم کے پورا کرنے پہ اللہ پاک نے شفا دے دی۔ لیکن کیا ہوا؟ اگلی مرتبہ جب اللہ پاک نے پیٹ میں درد کرا تو انہیں یاد آیا وہ پتے، تو پتے جا کے استعمال کیے، تو اب کی بار پیٹ میں درد اللہ پاک نے اور بڑھا دیا۔ یہ بات حیران ہوئے، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم کیا سو رہے؟ شفا ان پتوں میں ہے، شفا تو ہمارے حکم میں ہے۔ اس واقعے میں دو باتیں ملتی ہیں، ایک تو چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے حکم میں سب کچھ ہے، دوسری بات اللہ پاک نے یہ بتا دی حکم کے پورا کرنے میں زندگی بنے گی، اپنی عقل سے زندگی گزارنے میں زندگی نہیں بنے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ میں حکم کی بنیاد پر دوائی کھائی تھی، اللہ نے اس حکم کے پورا کرنے میں شفا دے دی۔ دوسری مرتبہ وہ حکم نہیں تھا، اپنی مرضی سے دوائی استعمال کری تو اللہ پاک نے طبیعت اور خراب کر دی۔ اسی طرح آج ہم لوگ اپنے کاروباروں میں اور اپنی دوائیوں کو استعمال جو کر رہے ہیں، اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں، چاہے کسی رشتہ داروں کے ساتھ لگ رہے ہو، چاہے کوئی شادی بیاہ میں لگ رہے ہو، چاہے کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم حکم کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، اپنے یقین غلط یقین کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے زندگی میں ناکامی آ رہی ہے، کیونکہ یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ساری تباہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یقین کو بدلا جائے۔ اب اس واقعے سے پوری بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ ایک شخص نے کیا کرا، اب اسے اپنا گھر بنوانا تھا، تو اسے مزدوری کے لیے مزدور رکھے کہ کوئی میرا گھر کی توڑائی کر دو، تو 500 روپے روزانہ کا طے ہو گیا، ایک دن کے 500 روپے۔ تو مزدوری نے اپنا گھر توڑ دیا، جتنا بھی ٹوٹا، تو 500 روپے انہیں ملے۔ بعد میں وہ جا رہا تھا مزدور، تو اسے ایک دوست ملا اس کا کہ بھائی 500 روپے کہاں سے آئے؟ یہ بات ایسی ہے، ہم نے اس کا دیوار توڑی، اس کا گھر توڑ لے ہیں ہم، تو اس کا گھر توڑنے پہ روزانہ وہ 500 روپے دیتا ہے ہمیں۔ اب اس نے سوچا، اس آدمی نے، اس کے دوست نے، کہ اگر میں بھی گھر توڑوں گا تو مجھے بھی مل جائے گا، تو اس نے کیا کرا، جانے کے بعد اپنے پڑوسی کا گھر توڑنا شروع کر دیا۔ تو بتاؤ کیا اسے پیسے ملیں گے؟ پہلے والے شخص کو پیسے جو ملے وہ حکم کی بنیاد پر ملے۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ میرا گھر توڑو تو اس کے میں تمہیں پیسے دوں گا، اور دوسرے آدمی نے طے نہیں کرا تھا، اس نے اپنی مرضی سے جانے کے بعد کسی کا گھر توڑ دیا، تو بلکہ سے اور سزا بھگتنی پڑے گی اسے۔ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی یقین کی بنیاد پر۔ اس وجہ سے زندگی میں ناکامی آ رہی ہے، کیونکہ قدرت خلاف ہے۔ قدرت ساتھ ہوتی ہے یقین والوں کے، حکم کی بنیاد پر جو چیزوں میں لگتے ہیں، اور جو یقین کی بنیاد پہ چیزوں میں لگ رہے ہیں ان کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کا بھی جو چیزوں میں لگنا ہے، کھانا کھانا، پانی پینا، اسباب استعمال کرنا، ہم لگ رہے ہیں اس کی یقین کی وجہ سے کہ اگر یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا۔ اور انبیاء علیہ السلام نے جو محنت کر کے اپنی قوموں کا رخ ٹھیک کرا، وہ یہ کرا کہ حکموں والی زندگی بنے سب کی، اس لیے انہوں نے ساری چیزوں کا یقین نکلوانے کی محنت کری۔ یہ کائنات کی شکلوں میں تو جانا ہے، لیکن ان کے یقین کی وجہ سے نہیں جانا، بلکہ یقین کو ٹھیک کر کے جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ یقین اس امت کا ہو، جب جاگے سے ہر شعبے میں کامیابی ملے گی۔ اگر یقین کی خرابی ہے
تو کتنے اسباب اپنا لے، کتنے عمل اپنا لے، اس کی زندگی ناکامی سے نہیں نکل سکتی۔ اس کی زندگی میں جو تقدیر والا معاملہ ہے صرف وہ آئے گا، اس کے قدرت کے راستے سے اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو سمجھنا پڑے گا 3 لیول ہے، 3 لیول۔ پہلا لیول یہ ہے، ایک بندہ اسباب میں لگ رہا ہے، چیزوں میں لگ رہا ہے اس یقین کی وجہ سے کہ اگر میں یہ چیزیں یوز نہیں کروں گا، اگر یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا تو نعوذ باللہ اللہ کیسے کرے گا، جب تک میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تو لقمہ اللہ منہ میں کیسے پہنچائے گا، اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو نعوذ باللہ اللہ پاک میرا پیٹ کیسے بھرے گا، اگر میں دوائی نہیں کھاؤں گا تو نعوذ باللہ اللہ پاک شفا کیسے دے گا۔ اللہ نے چیزیں بیکار تھوڑی پیدا کری ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ غلط یقین پر ہے، اس کا فاسد یقین ہے۔ یہ چیزوں میں لگ رہا ہے، ان چیزوں کے یقین کی وجہ سے اس کے یقین کا بگاڑ اسے جہنم میں لے کے جائے گا اور اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک اس سے اوپر کا لیول ہے کہ اسباب پہ لات مارو اور براہ راست اللہ سے لینا طے کر دیا۔ یہ بزرگوں کا معاملہ رہا۔ بزرگان دین جو تھے، اللہ والے جو لوگ ہوتے تھے، وہ براہ راست اللہ سے اپنے مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے، بنا محنت کے مال، بنا مال کے سامان اور بنا سامانوں کے ان کے کام بن جایا کرتے تھے، بنا کشتی کے دریا پار کر لیا کرتے تھے، پانی میں ہاتھ ڈال کے روٹی نکال لیا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ان کے بھرے پڑے ہیں۔ یہ اس سے اوپر کا لیول ہے، براہ راست لینا۔ ایک اس سے بھی اوپر اعلیٰ لیول ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا لیول ہے۔ کون سا؟ کہ کائنات کی جب تمام چیزوں کا یقین نکل گیا، ان کے لیے کھانے کا ہونا نہ ہونا برابر، ان کے لیے تعداد ہونا نہ ہونا برابر، ان کے ساتھ ہتھیار ہونا نہ ہونا برابر، ان کے پاس اسباب کا ہونا نہ ہونا برابر، جب ایک سطح پہ آ گیا، ان کا ہونے سے انہیں کوئی جو ہے امید وابستہ نہیں ہوتی، نہ ہونے میں ان کے اندر میں کوئی مایوسی فیل نہیں ہوتی کہ اب کیا ہوگا، بلکہ ان چیزوں کا یقین بالکل 100% ان کے دلوں سے جب نکل جایا کرتا ہے تو یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پہ ان چیزوں میں لگتے ہیں اور حکم کی بنیاد پہ ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں۔ ان کا مخلوق میں لگنا اور اسبابوں میں لگنا ان چیزوں کی یقین کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ حکموں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو جب حکم کی بنیاد پر یہ اسباب میں جاتے ہیں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے گئے تو اللہ کی قدرت سے ان کے کام بن جایا کرتے ہیں۔ اب یہ ایمان نہ سیکھے ہوئے لوگ، سبب پرست لوگ، دنیا کے مادی پرستی میں پڑے ہوئے لوگ، یہ کیا کہتے ہیں، یہ اپنے سبب میں لگنے کو نبیوں اور صحابہ سے جوڑتے ہیں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے مسئلہ، یہ جو میں نے ابھی 3 لیول بتایا، اس میں سے بیچ والا لیول چھوڑ دو، ڈائریکٹ لینے والا، سب سے نیچے والا لیول لے لو اور ایک سب سے اوپر والا لیول۔ سب سے نیچے والا لیول کون سا؟ جو لوگ اسباب میں لگ رہے ہیں دنیا کی مادی چیزوں میں، ان کے یقین کے بیس سے۔ اور سب سے اوپر والا لیول کون سا ہے؟ نبی اور صحابہ والا۔ وہ لوگ اسباب اور چیزوں میں لگتے ہیں حکم کی بنیاد پر۔ اب یہ نیچے لیول والے دنیا کے مادی پرست لوگ یہ کیا کہتے ہیں، یہ یوں کہتے ہیں دیکھو نبی نے بھی تو تجارت کری، صحابہ نے بھی تو کاروبار کرا، انہوں نے بھی تو کھانا کھایا تھا، انہوں نے بھی تو ہتھیار اٹھائے تھے، انہوں نے بھی تو زرہ پہنی تھی۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا ان لوگوں کو ان چیزوں میں لگنا حکم کی بنیاد پہ تھا، سبب کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ مار کھا رہا ہے، اس وجہ سے یہ شخص مار کھا رہا ہے اور اپنی چیزوں میں دنیا میں لگنے کو نبی کا عمل قرار دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ظاہر صدقات کے اندر میں بھی ایک واقعے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو یوں کہتا ہے کہ نبی نے بھی تو تجارت کری، صحابہ نے بھی تو مال کمایا، تو لکھا ہوا ہے اگر تو نے یہ بات بولی تو تو نے ان عظیم ہستی کی شان میں گستاخی کری، ان کے اوپر تو نے بہتان باندھا، کاش تیری ساری زندگی کی عبادت ان کے سونے کے برابر ہو جاتا، کاش تیری ساری زندگی کا روزہ ان کے افطار کرنے کے برابر ہو جاتا۔ ان کا افطار بھی اللہ کے لیے تھا، ان کا سونا بھی اللہ کے لیے تھا، ان کی تمام چیزوں میں لگنا اللہ کے لیے تھا۔ اور ہم سب لوگوں کا ان چیزوں میں لگنا، کھانی چیزوں میں لگنا، یہ خواہشات اور اسباب کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کے یقین کی بنیاد پر، حکم کی بنیاد پر ہوتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پتوں کو کھانا ہوا ہے وہ حکم کی بنیاد پر ہوا تھا، دوسری مرتبہ وہ جو پتے کی طرف گئے تھے وہ حکم کی بنیاد پر نہیں گئے تھے، وہ سبب کی بنیاد پہ گئے تھے، اور یقین ہلکا سا اس کا یقین اندر میں اترا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے کیا کرا، پیٹ کا درد اور بڑھا دیا تھا۔ اور اللہ پاک نبیوں کے ساتھ ایسے واقعات کر کے یہ امت کی رہبری دلاتا ہے کہ دیکھو اس واقعے سے سبق حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کے اندر میں اللہ پاک نے ہمیں رہبری دی ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات یا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کے 30 پاروں کے اندر کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے ساری چیزیں واضح فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے۔ اب جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا ہے تو جادوگر نے سارے سانپ چھوڑے، بہت سارے سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپکے۔ اب یہ جان چکے تھے کہ حکم کی بنیاد پر کوئی چیز استعمال کرنے پہ ہی اللہ کی قدرت ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے، اپنی عقل استعمال کرنے پر، اس چیز کا یقین کی بنیاد پر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کرا، سانپ کو مارنے کے لیے جو ان کے پاس لاٹھی تھی، جو ان کے پاس آسا تھا، وہ استعمال نہیں کرا، بلکہ اللہ کے طرف حکم کی طرف غور کرا، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ سے پوچھا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس ڈنڈے کو چھوڑ دے، آسے کو چھوڑ دو۔ اب دیکھو اللہ کا حکم میں ناکامی نظر آئے گی ہم جیسے لوگوں کو،
ڈنڈا چھوڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ عقل تو یہ کہہ رہی ہے اگر سانپ آ گئی تو اسے لاٹھی سے مار دو، لیکن کیا ہے حکم؟ کیا ہے حکم؟ ہے اسباب چھوڑنے کا۔ تو جب حکم کی بنیاد پر انہوں نے ڈنڈا چھوڑا تو اللہ نے ڈنڈے کو کیا کرا؟ بہت بڑا اژدہا بنا دیا، تو جتنے سانپ آ رہے تھے وہ سب کو کھا گیا، ان کی زندگی بن گئی۔ تو دیکھو کیسے اللہ نے زندگی بنائی کہ اللہ پاک تو اتنی قدرت والا ہے، اللہ پاک وہ تو جادو کے سانپ بنے ہوئے تھے، اللہ تو جادو ایسی غائب کر دیتا، لیکن اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ حکم پورا کرو، زندگی ہم بنائیں گے، جو تم چاہ رہے ہو تو ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن تب دیں گے جب تم وہ کر دو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ دوسرے موقع پہ کیا ہوا؟ فرعون پورا لشکر سمیت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے پیچھے لگ گیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ دریائے نیل، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ تو بنی اسرائیل پکار اٹھی، موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تو مروا کے چھوڑے گا، نعوذ باللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اب اپنے عقل استعمال نہیں کر رہے فرعون سے مقابلے کے لیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ کا حکم دیکھا، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کیا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ جو تیرا ڈنڈا ہے، جو عصا ہے، اسے دریا پر مار دے۔ اب عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل میں تو یہ آ رہی ہے کہ ڈنڈے کو بڑھیا کر کے گھما دے تاکہ فرعون ڈر کے بھاگ جائے، یا پھر اس کے سر پر بجا دو تاکہ اس کا سر زخمی ہو جائے، اب وہ مقابلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن نہیں، انہوں نے عقل نہیں لڑائی، اللہ کا حکم دیکھا۔ حکم کے پورے کرنے پہ ہی قدرت ساتھ ہوتی ہے اور زندگی بنتی ہے۔ اپنی عقل پر چلنے پر اور اس کے یقین کی وجہ سے قدرت ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ یقین جب اللہ پر ہو اور اللہ کے حکم پورا کرنے پر زندگی بننے کا یقین ہو تب کام بنتا ہے۔ تو اللہ کا حکم پورا کرا، ڈنڈا مارا دریا پر، اللہ نے دریا کو پھاڑ دیا، اب پوری بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے اس دریا سے راستے سے پار لگایا، فرعون اس کو لشکر سمیت اس دریا میں ڈوبو کر اللہ پاک نے موت دی ہے۔ اللہ تو وہ قدرت والا ہے، اللہ تو ڈائریکٹ موت دے سکتا تھا، اللہ پاک کو تو موت دینے میں اسرائیل علیہ السلام کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے ڈنڈا مارنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ نے دکھایا کہ حکم پورا کرو، زندگی ہم بنائیں گے۔ اس واقعے سے سبق دیا ہے۔ عبادت کہتے ہی سے ہے، عبادت کہتے ہی سے اللہ کا حکم پورا کرنا اللہ کے لیے اور اس پر کامیابی کا یقین ہو، یہ ہے، اس پر زندگی بنتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آگے میدان صحرا میں رہ رہے تھے، ریگستانی علاقے میں، بنی اسرائیل کو پیاس لگی، موسیٰ پیاس لگی ہے کیا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ کیا کرنا ہے؟ پیاس لگی ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ڈنڈا مارو گائے پر، پتھر پر۔ اب پانی تو اللہ پاک براہ راست آسمان سے برسا سکتا تھا، کیوں نہیں برسایا؟ حکم کیوں دیا؟ اللہ پاک اس واقعے کو سنا کر بھی ہمیں پیغام دے رہے ہیں، حکم پورا کرنے پر زندگی بنے گی، عقل کی بنیاد پہ نہیں۔ تو انہوں نے کیا کرا؟ حکم پورا کرا، ڈنڈے کو مارا پتھر کے اوپر، اللہ نے پتھر کے اندر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 قبیلے تھے، سب نے 12 چشموں سے پانی پیا اور سب کی پیاس ٹھیک ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں دکھا رہے ہیں قرآن کے واقعات پر، حکم کے پورا کرنے پہ زندگی بنا دیں گے، چاہے تمہیں عقل میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہی ہوئے تھے تو فرعون کیا کر رہا تھا؟ سارے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین کے ذبح کروا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا رہی تھی، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا، الہام کیا، اے موسیٰ کی ماں تو گھبرا مت، موسیٰ کو دودھ پلا، جب تجھے لگے ذبح کرنے والا آ گئے ایک بکسا بنوا کے لا، اس میں موسیٰ کو رکھ کے تو دریا میں بہا دینا۔ اب یہ دریا پہ بکسا بہتا بہتا اسے فرعون کے پاس پہنچا دوں گا میں اور فرعون اسے اٹھوا لے گا۔ اب یہ گھبرائی، اللہ اسی سے تو بچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اس کی موت کا خوف نہ کر، اس کی جدائی کا غم نہ کر، تو دیکھے گی تیری زندگی میں اسے نبی بنا کے دکھا دوں گا اور تجھ سے ہی سے دودھ پلوا کے دکھاؤں گا۔ تو دیکھو عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، دشمن سے بچانے کے لیے اللہ پاک دشمن کے پاس ہی بھیج رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ حکم پہ پورا کرنے پہ زندگی بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کرا؟ حکم پورا کرا، بکسا بنوایا اور بکسے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا اور اسے دریا میں بہا دیا۔ چھوٹا سا گودی کا بچہ بکسے میں بند رہے گا تو دم گھٹ جائے گا، اور دریا میں بہائے گا تو بکسا ڈوب گیا تب خطرہ، اور دریائے کسی خطرناک سمندر کے جانور نے اسے نگل لیا تب خطرہ، اور فرعون کا باپ پہنچے گا پھر خطرہ۔ لیکن اللہ پاک نے دکھا دیا ہے زندگی بنا دیں گے ہم، یقین تم ہم پر رکھو، قدرت کے یقین کے ساتھ کہ قدرت ہماری ذات میں ہے، ہماری قدرت کے یقین کے ساتھ تو ہمارا حکم پورا کر دو، پھر ہم تمہاری زندگی بنا دیں گے۔ حضرت مریم ہے، حضرت مریم رضی اللہ عنہا، اب کیا ہوا؟ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنم دیا ان کے پیٹ کے اندر سے۔ اب یہ گھبرا رہی تھی یہ کیا کرنا ہے، میں کیسے جواب دوں گی، کیا کہوں گی لوگوں کو، کیا بتاؤں گی، یہ کیسے ہوا کیسے نہیں، یہ رو رہی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے اور پر مارا، پانی کا چشمہ جاری ہوا، یوں کہا مریم تو بچے کو جو ہے غسل کروا، خود بھی جو ہے تیار ہو، اور تو کیا کر، تو پیڑ ہلا، ایک خشک تنا کھڑا ہوا تھا کھجور کا، یوں کہا تو تنا ہلا، انہوں نے جو تنا ہلا اس کے اندر سے تازہ کھجوریں نکل کے ان کی جھولی بھر گئی، یوں کہا کھجور کھا۔ ارے مریم تجھے جس رب نے بنا شاخوں والے خشک تنے سے پھل دے دیے، اس رب نے تجھے بنا خاوند کے بیٹا دے دیا۔ اب دیکھو وہاں پر انہیں پھل دیے ہیں لیکن ڈنڈا کیوں ہلوایا؟
माध्य परस लोग तो यूँ कहेंगे देखो सबब में तो लगवाया, अरे सबब में नहीं, हुक्म पूरा करवाया। हुक्म की वजह से किसी असबाब में लगना या असबाब को छोड़ना भी अहकाम होता है, अमल होता है, वो सबब नहीं होता। हुक्म की बुनियाद पर इन चीज़ों में लगना। साहबा इकराम हुक्म की बुनियाद पर लड़े हैं जंग बदर में, यकीन की बुनियाद पर नहीं लड़े कि कायनात की चीज़ों का यकीन करके गए हो, बल्कि इन चीज़ों का यकीन निकला हुआ था, वरना हरगिज़ न जाते। 1000 के मुकाबले में 313 लोगों को भी नहीं हत्ते, 1-2 के पास तलवारें अगर होगी तो होगी, तो लेकिन हुक्म की बुनियाद पे गए हैं, यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे, कायनात की तमाम चीज़ों का यकीन निकला हुआ है, तो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बना दी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कश्ती बनाने का। अल्लाह पाक तो वो कुदरत वाला है, सब काम अपने आप कर सकता है अपनी कुदरत से, और आज भी कर रहा है असबाब के पर्दे में रहकर। तो अल्लाह पाक कोई हुक्म क्यों देता है? जो लोग ईमान नहीं सीखे होते उस हुक्मों के अंदर में उन्हें असबाब दिखाई देते हैं कि देखो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो डंडा इस्तेमाल करवाया और पत्ते खिलवाए, और नूह अलैहिस्सलाम को भी तो अल्लाह पाक ने कश्ती बनवाई, और पता नहीं क्या क्या असबाब निकालेंगे अंदर से। हालांकि यकीन वालों को कुदरत के वाक़या समझ में आते हैं, यकीन नहीं सीखा हुआ इसलिए अकल से लड़ाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाने का, तो कश्ती बनाना उनके यकीन की वजह से नहीं था, हुक्म की बुनियाद पे था। तो हुक्म की बुनियाद पर जब कश्ती बनाई और हुक्म की बुनियाद पर सबको जब सवार कराया, तो अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी बना दी। और लोगों ने भी कश्ती बनाई थी, छोटी छोटी अपने आप बचने के लिए कश्ती बना रखी थी, लेकिन वो लोग नाकाम हुए, और 3 लोग गुफा के अंदर बंद हो गए थे। चट्टान रख दी थी गुफा के दरवाजे पे कि पानी अंदर नहीं पहुंचेगा, तो अल्लाह पाक ने तीनों को पेशाब लगाया, इतना पेशाब निकला उनके तीनों के अंदर से, पूरी गुफा भर गई, बदबूदार पेशाब में डूब के तीनों मरे। तो इन्होंने असबाब अपनाया था, तदबीर अपनाई थी, लेकिन हुक्म की बुनियाद पे तदबीर नहीं थी, तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हम लोग आज तदबीर अपना रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी तदबीरें कर रहे हैं, लेकिन हुक्म की बुनियाद पे नहीं कर रहे, उन चीज़ों की यकीन की बुनियाद पे कर रहे हैं। इसलिए कुदरत साथ नहीं है, बल्कि कुदरत हमारे खिलाफ है, क्योंकि हुक्म की वजह से नहीं कर रहे, अपने यकीन की वजह से कर रहे हैं। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, हज़रत दरिया में तूफ़ान आया पड़ा है, मैंने आज का वादा किया था और पैसे देने का का फला शख्स को, और मुझे जाना है, बड़ी इमरजेंसी काम से, नाव वगैरह कुछ है नहीं क्योंकि तूफ़ान आया पड़ा है पानी में, मैं क्या करूँ? तो हज़रत ने कहा जाके दरिया से मेरा नाम ले देना कि उन बुजुर्ग ने भेजा है जिसने आज तक खाना नहीं खाया और जिनने आज तक बीवी से सोबत नहीं करी। तो उसने जाके दरिया से नाम ले दिया कि उन बुजुर्ग ने भेजा है जिनने आज तक खाना नहीं खाया, जिनने आज तक बीवी से सोबत नहीं करी। तो दरिया वहीं का वहीं थम गया, ये शख्स पानी के ऊपर को बिस्मिल्लाह पढ़ के पार हो गया चलता हुआ। तो जो बुजुर्ग की बीवी थी वो भड़क गई, कहने लगी बुजुर्ग से, खा खा के हो रहे हो तोंबा से और कह रहे हो आज तक खाना नहीं खाया, और ये बच्चे किसको घूम रहे हैं, तुमने तुम्हारे ऊपर हराम का इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने कोई हराम खोरी करी है, तो बच्चे कहाँ से आई है? यूँ का अल्लाह के बंदी सुन, मैंने आज तक जितना खाना खाया है वो अपनी ज़रूरत की बुनियाद पे नहीं खाया, बल्कि हुक्म की बुनियाद पे खाया है, और जितनी मैंने तुझसे मुलाकात करी है वो अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पे नहीं करी, बल्कि अल्लाह की हुक्म की बुनियाद पे करी है। तो अब ज़रा सुनिए इस वाक़ये के अंदर में, जब ये हुक्म की बुनियाद पर ये बुज़ुर्ग सबब में और मखलूक में लग रहे हैं, तो अल्लाह की कुदरत इतनी साथ है कि इनका नाम लेने में भी दरिया पार हो रहा है। तो अब हम ज़रा सोचो, हम लोग भी जब हुक्म की बुनियाद पर अपनी सारी चीज़ों को ले आएंगे, हुक्म की वजह से निकाह करना, हुक्म की बुनियाद पे बीवी से मिलना, हुक्म की बुनियाद पे खाना खाना, हुक्म की बुनियाद पे माँ बाप से मिलना, हुक्म की बुनियाद पे सारे अहकामात पूरे करने अल्लाह के, जब हम हुक्म की बुनियाद पर सारी चीज़ों में लगेंगे, यकीन की बुनियाद पर नहीं, उन चीज़ों को यकीन की वजह से नहीं, जब अल्लाह का हुक्म देखेंगे, अल्लाह का हुक्म क्या है, तो अल्लाह पाक काम बनाएगा। अब कोई भी शख्स चीज़ों के अंदर हुक्म की बुनियाद पर लग नहीं सकता जब तक कि इन चीज़ों का यकीन ना निकाल दे, वरना हमें कैसे पता चलेगा मैं खाना हुक्म की बुनियाद पे खा रहा हूँ या मैं खाना यकीन की बुनियाद पे खा रहा हूँ। मैं पानी यकीन की वजह से पी रहा हूँ कि नहीं पानी पीऊँगा तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह प्यास कैसे बुझाएगा, या अल्लाह के हुक्म की वजह से पानी पी रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कारोबार के अंदर में अल्लाह के अहकामात पूरा करने की वजह से गया हूँ या उसके यकीन की वजह से गया हूँ कि मैं कुछ नहीं हिला नहीं करूँगा तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह रोज़ी कैसे देगा, अल्लाह कैसे मुझे परवरिश करेगा, कुछ करना भी तो ज़रूरी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी दावत देनी पड़ेगी इन चीज़ों के खिलाफ कि इनसे नहीं होता, अल्लाह से होता है। अब तक भी जिन चीज़ों से होता हुआ हमें नज़र आया है वो उससे नहीं हुआ, बल्कि बराह रास्त अल्लाह ने अपनी कुदरत से करा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर टंकी के अंदर से, टोटी में से जो पानी निकलता नज़र आ रहा है, उसका ताल्लुक टंकी से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक बराह रास्त जो अंडरग्राउंड पाइप जाके टैंकर से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ से पानी आ रहा है, बस वो पाइप नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से टंकी की टोटी में से पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह कायनात की जितनी भी चीज़ों से होता हुआ दिख रहा है, जो कुछ भी अल्लाह का गैबी निज़ाम समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से इन चीज़ों से होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि बराह रास्त जो अल्लाह का गैबी निज़ाम चल रहा है, अल्लाह के ख़जानों से आ रही है ये सारी चीज़ें।
ان چیزوں میں کچھ نہیں. جس طرح ٹنکی کے اندر میں پانی نہیں ہے بلکہ ٹینکر میں پانی ہے, ٹنکی سے تو صرف ظاہر ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح کائنات کی کسی بھی چیز میں نفع نقصان نہیں ہے, زندگی موت نہیں ہے, عزت ذلت نہیں ہے, کوئی بھی چیز نہیں, کائنات کے کسی چیز میں کوئی بھی تاثیر نہیں ہے, ان سے صرف ظاہر ہوتی ہے, آتا ہے براہ راست اللہ کے خزانوں سے. یہ چیزیں ہمیں قرآن اور سنتوں کی روشنی میں ہمیں ان چیزوں کو یقین نکالنا پڑے گا کہ کسی سے شے سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. اتنا بولنا اس کے خلاف, اتنا سوچنا, اتنا غور و فکر کرنا, اور پھر اللہ کے سامنے رو رو کے مانگنا, یا اللہ ساری چیزوں کا یقین دل میں سے نکال دے, صرف اپنے حکموں پر کامیابی کا یقین دل میں پیدا فرما, اور یا اللہ اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں پیدا فرما. جب جا کے کہیں جا کے دل کے اندر میں یقین اترے گا, جس دن یقین اتر گیا پھر جس کام میں بھی ہم لگیں گے تو حکم کی بنیاد پر ہوگا, تو قدرت کا نظام, غیبی نظام ہمارے ساتھ ہو جائے گا. پھر اسے اللہ پاک بنا محنت کے مال دیں گے, بنا مال کے اسے کام بنائیں گے, بنا مال کے اس کی چیزیں دیں گے, بنا چیزوں کے اس کے کام بنا دیں گے. اللہ پاک ایسے سے اس کی زندگی بنائے گا. اس لیے انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے قوموں کو کسی اسباب میں نہیں لگوایا. تجارت کے احکامات بھی بعد میں آئے ہیں. ہم لوگوں نے کیا کرا, کائنات کی چیزوں میں تو لگ گئے نبی کا طریقہ دیکھ کے, لیکن نبی والا یقین سیکھا نہیں اس چیزوں میں لگنے کا. کھانے کا محمد رسول اللہ طریقہ تو پتہ ہی, یعنی کہ کھانا کیسے ہے, دسترخوان بچھا کے کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا, لیکن کھانے سے پہلے لا الہ الا اللہ بھی تو ہے. کھانے کا محمد رسول اللہ تو سیکھ لیا, لیکن کھانا کھانے کا لا الہ الا اللہ کیا ہے. پانی پینے کا محمد رسول اللہ تو سیکھ لیا کہ پانی پینے کی سنتیں کیا کیا ہے, لیکن پانی پینے کا لا الہ الا اللہ نہیں سیکھا. اسی طرح کائنات میں کی چیزوں میں لگنے کا سب سے پہلے ہمیں لا الہ الا اللہ سیکھنا پڑے گا, اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ, نبی والے عمل. اگر ہم نے بعد والی چیز پہلے کر دی تو نقصان ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ ایک گھر چنائی کرا گیا, چنائی کرنے کے بعد جب گھر وہ سوکھ گیا تو جس کا گھر ہے وہ ترائی کرنے لگا, سمرسیبل میں پائپ لگایا یا پھر موٹر میں اس کی سینچائی کرنے لگا. ایک شخص جا رہا تھا, بھائی کیا کر رہے ہیں, پانی ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں پانی ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ میں اس کی ترائی کر رہا ہوں. ترائی اگر میں ترائی نہیں کری تو ایک کچا رہ جائے گا مکان, ترائی کرنے سے پکا ہو جائے گا. اب اس کی بات سمجھ میں آ گئی. 20 سال کے بعد اس آدمی کا بھی نمبر آیا گھر بنانے کا, تو ابھی چنائی کر کے گئی تھی گھر کی, اس نے فوراً پائپ لگا کے اس کی ترائی کرنی شروع کر دی, تو کیا ہوگا؟ اس نے کیا کرا, بعد والی چیز پہلی کرنی شروع کر دی تو نقصان ہو جائے گا, سارا کا سارا مسالہ بہہ جائے گا اور سارا کا سارا گھر ڈہ جائے گا, اس کا بہت نقصان ہوگا. اس لیے ایک بار پہلے پکا ہو جائے اس کے بعد ترائی کرنی تھی. ہم نے کیا کرا, صحابہ اکرام نے اور دین کے اندر میں جو اللہ کے رسول نے جو احکامات بتائے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے بعد والی چیز پہلے لے لی. جو لا الہ الا اللہ صحابہ اکرام نے سب سے پہلے سیکھا تھا وہ چیز چھوڑ دیا, اس لیے ہماری زندگی نہیں بن رہی. تو باوجود نبی والے طریقہ اپنانے کے تو زندگی نہیں بن رہی, کیونکہ نبی کا طریقہ اپنانے کے بعد بھی وہ اللہ کے لیے طریقہ نہیں ہے, وہ حکم کی بنیاد پہ ہے ہی نہیں, وہ یقین کی بنیاد پر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا بہت رو رہے تھے, تو اللہ پاک نے دلاسا دینے کے لیے جانور بھیجے, تو جانوروں نے دلاسا دیا انہیں کہ رو مت, اللہ بڑا غفور رحیم, معاف کر دے گا. تو ان جانوروں میں ہرن کا جھنڈ بھی آیا تھا, تو آدم علیہ السلام کو بڑی اچھی لگی ہرن, انہوں نے ہرن کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے ہرن کے نافے میں خوشبو پیدا ہو گئی. یہ والی ہرن جب اپنے جھنڈ میں واپس پہنچی ہے تو ان کی دوسری ہرنوں کو خوشبو آئی, بھائی تمہارے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے بات بتائی کہ اللہ نے ہمیں وہاں پر بھیجا تھا, تو ہم نے اللہ کا حکم جب پورا کرا تو آدم علیہ السلام نے ہمارے اوپر ہاتھ پھیرا, اللہ کے حکم سے ہمارے اندر خوشبو پیدا ہو گئی. اب والی ہرنوں کے اندر بھی طلب پیدا ہوئی, یہ ہم بھی پہنچیں گے, ہمارے اندر بھی خوشبو آئے گی. یہ والی ہرن بھی پہنچی آدم علیہ السلام کے پاس, حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا, لیکن ان کے اندر خوشبو پیدا نہیں ہوئی. کیوں؟ وہ والی ہرن آئی تھی پہلے والی حکم کی بنیاد پر, اور دوسرے والی ہرن آ گئی ہے خوشبو کی بنیاد پر, اس کے یقین کی بنیاد پر کہ ہم جائیں گے تو خوشبو ملے گی, تو نیت کا فالٹ آ گیا. اس لیے دین کا سارا دار و مدار نیت ہی پر ہے. اس لیے سب سے پہلے حدیث میں کیا لکھا ہے, ایمان اخلاص, اخلاص ہی ایمان ہے. اس لیے ہم سب لوگوں کو ساری چیزوں کا یقین نکالنے کی محنت کرنی پڑے گی. پھر دیکھنا اللہ پاک کیسی زندگی بنائے گا, محبتیں پیدا کر دے گا, کیونکہ ہمارا پھر بیوی بچوں میں اور مخلوق میں لگنا وہ حکم کی بنیاد پر ہوگا, خواہش اور ضرورت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. تو اللہ پاک کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر, محبتیں پیدا کرنے کا, اللہ پاک عزت دینے کا, وہ سارے وعدے اللہ کی طرف سے پورے ہوں گے. اسی طرح اللہ پاک نے جو برکتوں کے وعدے کر رکھے ہیں کاروبار کے اندر, وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے, بشرطے ان چیزوں کا یقین نکال کر حکم کی بنیاد پر ان چیزوں میں جائیں. باقی باتیں انشاءاللہ, کیونکہ لمبی کلپ لوگ سن نہیں پاتے, باقی باتیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بتائی جائے گی. فی الحال ان چیزوں پہ غور کریں, اور کسی کو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ہی پوچھیں, کیونکہ دیکھو ہر لائن کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں ڈاکٹر ہوں اس لائن کا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہر لائن کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, دل کا ڈاکٹر الگ, ہڈی کا الگ, دانتوں کا الگ,
اب تم ہڈی میں آئی پرابلم اور دل والے سے جا کے پوچھ رہے ہو اس کی پرابلم، تو کیسے بتائے گا؟ یا پھر دل میں آئی پرابلم، ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو دل کے علاج کرانے کے لیے، تو کیسے بتائے گا؟ اسی طرح ایمان کی لائن الگ ہے. ایمان کی لائن اللہ ان لوگوں پر کھولتا ہے جو سچی طلب رکھتے ہیں ایمان سیکھنے کی. اب تم جا رہے ہو کسی اور کے پاس جس نے دین کا علم تو حاصل کرا لیکن ایمان نہ سیکھا، تو تمہیں وہ گمراہ کر دے گا. ان سارے واقعات کو اسباب کی بنیاد پر بتائے گا. یوں کہے گا دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالحکام نہیں بتائے گا، دنیا دارالعمل نہیں بتائے گا، دنیا دارالاسباب بتائے گا. اس لیے دلیلیں تو بہت ساری ہیں، لیکن انشاءاللہ جب جو سیکھنا چاہے گا اللہ انہیں سکھائے گا، اللہ نے وعدہ کرا ہے. اس لیے اگلے کلپ کا انتظار کرے. بہرحال ان ساری چیزوں پر غور کرے، بار بار کرے اور اللہ سے دعا مانگے اللہ میں صحیح یقین عطا فرمائے.